امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے صبیحہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں اسلام، شعائر اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تعریفات کی جاتی تھیں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ۔ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ صبیحہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں۔ اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جائز تو نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے بھی کچھ نہیں لینا پڑے گا۔ صبیحہ نے اسے سمجھایا۔ صبیحہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے اپنے بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی۔ صاحب، کھانا لاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکالا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ وہ خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر جھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گیا۔ شور اب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دیں، مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ! وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حواس باقی کے عالم میں وسیم سے پوچھا، جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراً پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ، وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ چوچو نے پھر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔
اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ ملازم آیا ہوا نیچے اس کا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی یہ حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا۔ اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتے؟ امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھو، خون تو بند ہو۔ وسیم، میں اسے کوئی اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی۔ پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے، اور زخم کتنا گہرا ہے۔ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ملازم ہیں۔ وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا، اور جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ تمہارا یہ دوست جو ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضگی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، پلٹ کر اس کو جھڑک دیا۔ فار گاڈ سیک، اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی تم؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم کی برائیوں میں مصروف ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہی سامنے قد آدم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹریسز کی بڑی بڑی عریان تصویریں اس طرح لگائی گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔ وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھی، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں۔ ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی، جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے تھے